السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 187۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَأَنْتُمْ، یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا ہے، تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، دال پر جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب یہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، حدود اللہ، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تق قاف کے اندر بھی قلقلہ کریں گے، یعنی ہلکا سا آواز کو ڈبل کریں گے، اس لیے کہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ تق، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے یہ آواز قلقلے کی کہلاتی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اس لفظ کو پھر دوبارہ سے سنیے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ، یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، یا کو ڈبل نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس پڑھنے سے بچیے گا، اور جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے پڑھنے کی پریکٹس کیجیے۔ یبین اللہ، اور اللہ کے لام کو یہاں پر بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی پیش ہے۔ آیاتہ، یہاں پر حمزہ کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے اور یا کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ للناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ لعلہم یتقون، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 187 الحمدللہ آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی تجویدی پوائنٹ ہیں، یہ تجویدی قاعدے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان قاعدوں کا دھیان رکھ کر کے اگر آپ پڑھیں گے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہیں ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔